ہے ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ پیپلز امپاورمنٹ. ہم لگاتار 7-8 مہینوں سے یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ جو کشمیر میں یہ ڈرگس کی جو وحشت یہ پھیل گئی ہے ہم اس کو کسی طریقے سے کرب کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے اویئرنیس. یہاں پر پیرنٹس ہو یا پھر اگر ہم سوسائٹی میں اوور آل دیکھیں تو ایک اویئرنیس بہت کم ہے پیرنٹس میں کہ کیسے وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ ان کا بچہ تو نہیں ڈرگس میں انوالوڈ ہے. تو اس لیے آئیڈینٹیفیکیشن سمٹمس اس کو ریگارڈنگ اویئرنیس دینی ضروری ہے. اگر ہم اسکولس کے حوالے سے بات کریں تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہر اسکول میں ایجوکیشن سے پہلے اکیڈمکس سے پہلے بچوں کی چائلڈ پروٹیکشن پہ ورک کیا جائے. چائلڈ پروٹیکشن میں جو سب سے بڑا ایشو اس ٹائم کشمیر میں دیکھا جا رہا ہے وہ یہی سبسٹنس ابیوز ہے. دیٹ مینس ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو اسکولس ہے وہاں چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز ہو جو اس پہ سبسٹنس ابیوز پہ پرٹیکولرلی کام کرے. اپارٹ فرام دیٹ جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ پریونشن ہے. ارلی پریونشن ہی کیور کر سکتی ہے سبسٹنس ابیوز کو, کیونکہ لیٹر آن جب ہم اس میں انٹروین کرنے کی کوشش کرتے تو یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. ریکوری ہوتی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن ارلی پریونشن از دا اونلی کیور ٹو اٹ. اب کہ پیرنٹس کا سپرویژن از ویری نیسیسری, کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس اور بچے کے بیچ میں ایک گیپ کریٹ ہوگی, ایک جنریشنل گیپ جس کو ہم بولیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پیرنٹس اور بچے کا بانڈ ہے یہ ایک ایسا ہو, کیونکہ آج جیسے پہلے ارلی ٹائمز پہ کیا ہوتا تھا, جو بھی بیماریاں تھیں وہ فزیکلی باڈی کی بیماریاں ہوتی تھیں. آج جو بھی بیماری ہے یہ یہاں اور یہاں, یہ دل اور دماغ میں ہے. دیٹ مینس بچوں کے مینٹل ویل بینگ کو, مینٹل ہیلتھ کو پراپرلی کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو پیرنٹس کو نیسیسری ہے وہ ٹائملی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے. آفٹر دے کم بیک فرام ورک وہ دیکھے کہ ان کے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہی ہے, گڈ ٹائم ود دیئر کڈس. دیٹ از اٹ. اگر دیکھا جائے مسلم کمیونٹی یہاں پہ زیادہ میجورٹی مسلم کمیونٹی ہے. ہمارے ماں باپ کو چاہیے بچوں کے جو پیرنٹس ہے گائیڈس ہے ان کو چاہیے ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیجس نالج پرووائڈ کرے. ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ ان پہ نظر رکھے, ان کی تربیت. مجھے لگتا ہے یہ جو جہاں ہم ڈرا بیکس جو ہمارے ہیں یہ سب سے زیادہ ہماری جو یہ جو ڈرگس ابھی ہماری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے اس کو لے کے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ابھی سوسائٹی میں اویئرنیس پروگرامس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جا کے ہم ڈفرینٹ کمیونٹیلائزنگ کرتے ہیں. اور ہر ایک کشمیر میں جتنے بھی ہاٹ اسپاٹس ہیں, فار ایگزامپل ہم نے 5 ہاٹ اسپاٹس لیے, بمنا, چھتا بل ہم نے لیا ہے, پنتھا چوک ہم نے لی ہے. تو ان ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم ڈفرینٹ پروگرامس کریں. اور ساتھ میں ہم کیا کریں, جتنے بھی اسکولس ہیں 18 ایئرس تک کے جتنے تک کے بچے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پرابلمس ہے, کیا مینٹل ایشوز ہیں ان کی, اور کیا ریزنس ہو سکتے ہیں کہ وہ ڈرگس میں چلے جاتے ہیں. میں اشنا سیرہ بحیثیت کوآرڈینیٹر سیک پہ میں ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ پیپلز امپاورمنٹ میں کام کر رہی ہوں. ہمارے لگاتار 9 مہینے سے ہم ڈرگ ابیوز پہ کام کر رہے ہیں, سبسٹنس ابیوز پہ. تو ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم نوجوان بالخصوص نابالغ بچے جو اس میں پڑے ہیں, آج کل کے اگر تعداد بڑھتی دیکھے لڑکیوں کی تعداد اس میں کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے ڈیٹا کے حساب سے کنٹینیوسلی لڑکیوں کو ہم اس میں پا رہے ہیں. تو ہماری کنٹینیوسلی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم سبسٹنس ابیوز سے یا تو اویئرنیس پروگرامز ہمارے رہتے ہیں. آج ہم یہاں اکٹھا ہوا ہے, ہمارا یہ یہاں مشاورت رہے گی کہ ہم آگے کیا اقدام اٹھائیں گے, ہمارے کیا سٹیپس رہیں گے. ہمارے پیرنٹ کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ہم انفرادی کاؤنسلنگ بھی فراہم کرتے ہیں. ہماری ٹیم ماشاء اللہ سے ہمارے کاؤنسلرز بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ڈاکٹرز جڑے ہیں. تو ہماری سروس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ریہیبلیٹیشن سروس بھی دیتے ہیں. تو آگے ہم کیا اس میں اقدام اٹھا سکتے ہیں, ہم یہاں لوکل سے بھی مشاورات کریں گے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ ہم پیرنٹس کو بھی آگاہ کریں کہ آگے ہمیں کیا اقدام اٹھانے چاہیے, جو ہم اپنے گھروں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں ایسے کیا ہم انیشیٹوز لیں جو ہم اس وبا سے, اس لعنت سے اپنی نوجوان نسل کو نکال پائے. جو آج یوتھ ہمارے لڑکیاں یا لڑکوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں وہ بھی جو ہے اس نشے کے ذات میں آ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کلیکٹیولی ایفرٹس لگانے کی ضرورت ہے؟ بالکل, جو
हमारा प्रोजेक्ट है वो बिलखसूस अडोलसेंस पे ही है, हमारा फोकस जो है बिलखसूस अडोलसेंस पे ही है। अब हमारा ये रहता है, हमारी ये कोशिशें रहती है, हम घर घर जाके हम डोर टू डोर विज़िट्स करते हैं, हम कैंपेन्स अपने चलाते हैं, हम उसमें सब्सटेंस अब्यूज़ की अवेयरनेस देते हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें होती है, हमें पता भी नहीं होती है कि हमारे घरों में ये वबा आ चुकी होती है। हमें पता होती है कि हमारा घर साफ़ है तो चले जो आसपास पड़ोस के घर हैं उनमें ये सब्सटेंस अब्यूज़ ऑलरेडी। सिग्नेचर कैंपेन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड सब्सटेंस अब्यूज़, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, ASRTU, AIMTC, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, सत्संग फाउंडेशन, फ्यूचर फॉरम इंटरनेशनल और एलाइस ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल सेगमेंट्स पे काम कर रही हैं, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ड्रग्स की चपेट में आप समझते हैं कि पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि वतन अज़ीज़ के नौजवान नस्ल कहीं ना कहीं इस नासूर में हर दिन इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमें चाहिए कि बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अवेयरनेस प्रिवेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग अपने बच्चों, अपनी नस्लों को बचा सकें। सिग्नेचर कंपनी का ये जो सिग्नेचर कैंपेन है ये उसी की एक कड़ी है। ऐसे एफर्ट्स आप देखते रहते होंगे कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ हम हर दिन, इनफैक्ट महीने में 2-4 बार ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैसे वो अपने बच्चों, अपने नौजवानों को मनशियात की इस लानत से दूर रख सकते हैं। इसमें तहिया किया जाता है कि एक बाशऊर शख्स इनफरादी तौर इसमें कंट्रीब्यूट करके ऐसी लानत को नेस्त नाबूद करने में अपने एफर्ट्स जोड़ सकता है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, न सिर्फ गवर्नमेंट, पुलिस, बल्कि यहाँ के हसास लोग, सिविल सोसाइटी और हर एक आम इंसान की प्राइम जिम्मेदारी है कि वो इस नासूर पर अपना रद्द-ए-अमल दिखाए और इस मनशियात के बहुत बड़े नेक्सस को कर्ब करने में वक्त के साथ अब हाथ मिलाकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे, अपने एफर्ट्स जोड़े।